حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ میں جو جنگ کے آثار بن گئے تھے، تو میں اس میں قریش والوں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے پیش تھے۔ ایک موقع کے اوپر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے ایسے میرے دل میں یہ خیال آیا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جیسے آپ فرشتوں کے حصار کے اندر ہیں اور میں آپ کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ کسی خصوصی خدائی حفاظت کے حصار کے اندر۔ قرآن میں آتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ کہتے ہیں میرا بھائی تھا، اس کا نام ولید تھا۔ عربوں کے اندر یہ رواج عام ہے، باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھ دیتے ہیں، ولید ابن ولید۔ اور تو کہتے ہیں وہ مجھ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، ولید میرا بھائی جو۔ تو کہنے لگے کہ ایک جب آپ عمرۃ القضاء کر کے واپس جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بھائی کا مجھے خط ملا اور اس نے کہا کہ اس خط میں لکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالد ابن ولید جیسے ہوشیار اور سمجھدار آدمی پر ابھی تک اسلام کی حقانیت کیوں نہیں کھلی؟ کیسے خالد کے دل نے ابھی تک اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا؟ اور اس میں میرے بھائی نے، ولید ابن ولید نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی بڑے اصرار کے ساتھ۔ تو خالد کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اس سے میرا دل اچانک کھل گیا اور میرے دل میں یہ آیا کہ میں جاؤں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ جا کر اسلام قبول کروں، اپنے بھائی کے دعوتی خط کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غائبانہ شفقت کی وجہ سے جو پیغام کی شکل میں ان کو ملی کہ بھائی کہتا ہے کہ حضور کو آپ کا انتظار ہے کہ آپ کب اسلام کی حقانیت کو قبول کر کے آپ آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نکلا مدینہ منورہ کی طرف، تو مدینہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر مجھے حضرت عمرو ابن العاص، یہ عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں، اور عاص ابن وائل کا شمار ان 8-10 بڑے رؤساء مشرکین مکہ میں ہوتا ہے جن کو کفر پہ موت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بہت تکلیفیں پہنچی، ان میں سے ایک نام عاص ابن وائل کا بھی ہے، بڑے سرداروں میں سے تھے، جیسے کہ خالد ابن ولید کے باپ ولید ابن مغیرہ تھے، جیسے کہ ابو جہل تھا، جیسے کہ ابو لہب تھا، جیسے کہ اور جتنے عقبہ بن ابی معیط تھا، اور اس طرح کے جو 8-10 بڑے لوگ تھے جو اسلام کے مقابلے میں، جیسے امیہ ابن خلف تھا، اس کا بھائی ابی ابن خلف تھا۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آپ ان میں سے ایک ایک کا نام لیں اور ان کی اولادوں کو دیکھیں، سب کے بچے مسلمان، سب کے بیٹے مسلمان ہوئے، اور بیٹے ایسے نہیں کہ بعد کی نسل تھی، بیٹے بھی جنگوں میں لڑے ہیں، باپ تو بالکل صف اول کی لیڈرشپ تھی قریش کی۔ مغیرہ، ولید ابن مغیرہ، قرآن کے اندر بعض آیات کا مصداق جس میں اللہ جل شانہ اپنے غیظ و غضب اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں مشرکین مکہ پر نام لیے بغیر، ان آیات میں سے بعض آیات کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ کی طرف متوجہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ولید ابن مغیرہ کو کہہ رہے ہیں، اور اسی ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ ابن خلف کے بیٹے ہیں صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں فاتح مصر سیدنا عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا زبردست دعوتی پیغام اور تحریک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جتنے نام میں نے آپ کو لیے ہیں جن بیٹوں کے، باپ کے نہیں صرف بیٹوں کے، یہ سارے بیٹے وہ ہیں جو خود مسلمانوں کے مقابلے میں لڑے ہیں باقاعدہ جنگوں کے اندر۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹے تھے بعد میں انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کو اسلام کا پیغام سمجھ میں آ گیا۔ ان میں سے ایک ایک جنگوں میں شریک رہا، یہ بدر میں شریک رہے ہیں سارے، احد کے اندر شریک رہے ہیں سارے،
لیکن بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیام محبت تھا وہ ان کے دلوں کے اندر پہنچا، اس نے دستک دی، آپ کی صداقت، آپ کی حقانیت ان کے اوپر اللہ پاک نے کھول دی۔ سیرت پڑھانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ گر اور وہ طریقے پتہ چلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اختیار کیے، تاکہ ہمیں بھی اس چیز کا سلیقہ پیدا ہو کہ اسلام کی دعوت کس طریقے کے ساتھ دی جاتی ہے، اور بالآخر چاہے جتنا مشکل ماحول کیوں نہ ہو، جتنی مشکل فضا کیوں نہ ہو، بالآخر اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر کے رہتا ہے۔ تو یہ سارے لوگ، تو خالد ابن ولید کہتے ہیں میں جب پہنچا تو عمرو ابن العاص مل گئے۔ عمرو ابن العاص کیسے؟ وہ بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کہتے ہیں میں نے ادھر مکہ میں پہلے اپنے جو دوستوں میں سے اکرمہ بن ابی جہل سے پوچھا کہ کوئی پروگرام ہے اسلام لانے کا، اس نے کہا نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہے۔ میں نے پھر صفوان ابن امیہ سے پوچھا، میں نے کہا میرا تو کچھ اس طرح، تو سارے میرے ساتھ جھگڑنے لگے کہ تجھ جیسا بہادر آدمی کیا وہ ان کی طرف جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اس اکیلا آ گیا، تو یہاں مجھے مل گئے عمرو بن العاص مدینہ سے تھوڑا باہر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کا بھی یہی ارادہ ہے۔ تو پوچھا کہ وہ مکہ سے نہیں آ رہے تھے عمرو بن العاص۔ تو عجیب بات یہ ہوئی کہ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے جب اندازہ ہو گیا کہ حضور اکرم سے مجھے صلح حدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء میں جو ہم نے صحابہ کی شان و شوکت دیکھی تھی نا، آپ کو پتہ ہے عمرۃ القضاء میں جب صحابہ آئے تھے تو یہ جو آپ عمرے کے اندر ایک رمل کرتے ہیں، رمل سمجھتے ہیں عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سینہ تان کر پہلی 3 رکعتوں کے اندر، پہلے 3 چکروں کے اندر، 4 چکروں میں جو سینہ اس طرح آگے باہر نکال کر دونوں ہاتھوں کو ایک فوجی پریڈ کے سے انداز کے اندر جو عمرے کے اندر کیا جاتا ہے طواف میں، یہ ایسا ہوا کہ جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے آئے صلح حدیبیہ کے اگلے سال، تو مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ کی چونکہ فضا، مشہور یہ تھا مکہ کے اندر کہ مدینہ کے اندر صحت نہیں ہے، اور یثرب کے زمانے میں یہ یثرب کا بخار بہت مشہور تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی برکت سے مدینہ کی فضائیں بدل گئیں۔ آپ نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ مدینہ کے اس بخار کو اٹھا کر جحفہ پہنچا دے، جحفہ ایک اور جگہ کہ وہاں تک نکال دے اس بخار کو۔ تو وہاں سے اس کے بعد یہ بخار کا خاتمہ ہوا تھا، اس لیے مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے آب و ہوا کوئی بہت سازگار نہیں تھی۔ تو مکہ میں بات مشہور تھی کہ یثرب کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے اور یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں، تو اب جب یہ آئیں گے تو یہ بڑے لاغر ہوں گے، بڑے کمزور ہوں گے، بڑے نحیف ہوں گے، بالکل ہی دبلے پتلے ہوں گے اور لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ وہ یہ زمانہ ہے جب انسان کی قوت جو ہے وہ بازوؤں کی قوت ہوتی تھی، جس طرح آج کل ٹیکنالوجی کے میدان میں جو آگے چلا جائے تو بازو کی قوت تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اس زمانے میں تو قوت کا مطلب تھا انسان کے بازوؤں میں کتنی قوت ہے، کتنی تلواریں اٹھا سکتا ہے، کتنی بھاری تلوار اٹھا سکتا ہے، کتنی دیر لڑ سکتا ہے۔ آج کل جس کو فٹنس کہتے ہیں نا، تو زمانے میں فٹنس کا سوال ہوتا تھا، اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر فٹنس دیکھی جائے گی، اور وہ لوگ رہتے بھی تھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی جنگ کے اندر باپ، بیٹا اور پوتا تینوں کھڑے ہیں اور تینوں ایک جیسی قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ بدر میں آپ دیکھیں کیا ہوا کہ باپ بھی کھڑا ہے، اس کے ساتھ بیٹا بھی کھڑا ہے، اور بالکل ایک جیسے قوت کے ساتھ، یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان دونوں میں کوئی عمر کا فرق ہے۔ تو جب یہ بات مکہ میں چونکہ یہ پروپیگنڈا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ سینہ تان کرے طواف کرے، تاکہ ان کی کسی کمزوری کا کوئی احساس یا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، مشرکین مکہ کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ وہ کمزور ہو گئے۔ تو خیر اس شان و شوکت کے ساتھ صحابہ نے عمرہ کیا تھا، 2000 سے زیادہ لوگ تھے آپ کے ساتھ۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب آپ پورے عرب کے اوپر غالب ہو جائیں گے، اب آپ کے غلبے کا دور آ گیا، اب ہم سے آپ کو، آپ کے اس سیل رواں کو، آپ کے جانثاروں کے اس لشکر کو روکا نہیں جا سکے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے، اچھا غیور لوگ تھے نا، غیرت مند لوگ تھے، کہتے ہیں مجھے یہ مغلوبیت کی اور غلامی کی زندگی کے تصور سے خوف آیا کہ ہم نے تو اسلام قبول نہیں کیا، تو ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا جب یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو میں کہتے ہیں حبشہ چلا گیا،
میں نے کہا نجاشی بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑی حکومت ہے حبشہ میں، تو یہ حبشہ تک تو ان کی حکومت نہیں آئے گی، آئی بھی تو یہ عرب کے اوپر آئے گی، تو میں عرب سے نکل جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نجاشی نے کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے کچھ ایسی بات کہی نجاشی کے سامنے جس پر نجاشی نے مجھے زور سے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین پر مشتمل کوئی بات کہی، تو نجاشی نے زور سے مجھے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ میری ناک سے خون نکل آیا، اور اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اللہ کے، وہ تو نبی برحق ہیں اور ان کے اوپر وحی اور وہی پیغام ان کے اوپر آتا ہے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر آیا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ اتنا سمجھدار آدمی ہے اور اتنے بڑی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ حبشہ دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت، قیصر روم اور فارس کے بعد تیسری بڑی سلطنت جو اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی وہ حبشہ کی تھی۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ پاک لوگوں کے درمیان حالات کو گھماتے رہتے ہیں۔ دنیا کی ایک زمانے کی سپر پاور، آج افریقہ کے یہ ملک غربت اور افلاس کے اعتبار سے دنیا کے سب سے غریب ترین ملک، ایتھوپیا اور ایریٹیریا اور صومالیہ کا کچھ حصہ اور سوڈان کا کچھ حصہ، یہ اس زمانے کا حبشہ ہے سارا کا سارا۔ آج وہاں پر خاک اڑتی ہے اور انسانی تمدن اور تہذیب کے کوئی ایسے نشانات موجود نہیں ہیں سوائے کھنڈرات کے، جن سے پتہ چلے کہ یہاں اتنی عظیم الشان سلطنت ایک زمانے کے اندر رہی ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت۔ تو کہنے لگے کہ میں نے، نجاشی نے مجھے جب یہ کہا تو بس میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اتنا سمجھدار آدمی غلط بات نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبولیت پیدا کی۔ میں نے نجاشی سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس سے سیرت نگاروں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی اس وقت تک باقاعدہ مسلمان ہو چکے، تو وہ وہاں اسلام قبول کیا نجاشی کے ہاتھ پر ایک طرح سے، پھر آ رہے تھے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے۔ یہ دونوں مل گئے حرہ کے مقام پر، جو مدینہ منورہ سے تھوڑا سا باہر جو پہاڑ ہے وہاں پر، اور وہاں سے پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی تشریف آوری کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی خداداد فراست اور نور نبوت اور وحی کے انوارات کی وجہ سے ان لوگوں کی شناخت خاص طور پر ہو جایا کرتی تھی جن لوگوں سے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا تھا۔ ان کا اب دیکھیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کی جنگ کے اندر پانسا پلٹا تھا۔ احد کی جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اتنا بڑا صدمہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، میں نے پوچھا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ اس سے زیادہ بڑی آزمائش بھی آپ نے دیکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ دن جب طائف کے لڑکے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا، کیونکہ بہرحال اگر دیکھا جائے تو احد کی جو آزمائش تھی وہ بہرحال صحابہ کے ایک بڑی جماعت کے اوپر مشترکہ طور پر آئی تھی، لیکن طائف کے اندر تو آپ بالکل تنہا تھے، حضرت زید بن حارثہ صاحب تھے صرف۔ تو تنہائی میں جو آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ المصیبت اذا عمت خفت، کہ مصیبت جب عام ہو جائے نا، سب لوگوں کے اوپر آ جائے تو پھر ہلکی ہو جاتی ہے، خفیف ہو جاتی ہے۔ اکیلے بندے پر ہو تو بہت زیادہ سخت لگتی ہے اس کو۔